اس نے کہا ڈاکٹر شولر کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، اگر آپ کے پاس یقین ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اور میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری منفی سوچ ہے۔ جولائی 1980 میں جوڈی ہائل 2 بچیوں کی ماں بے روزگار ہو گئی۔ طلاق یافتہ اور کسی مستقل آمدنی سے محروم جوڈی حیران تھی کہ وہ کیسے زندہ رہے گی۔ نہ تو اس نے رسمی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ اس کے پاس کوئی ہنر تھا جس سے کام لیتی۔ وہ منی پالس منیسوٹا میں رہتی تھی اور ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتی تھی جس میں ہم ہر ہفتے امکانات دیکھنے والا بننے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس نے اس قسم کے مشورے سنے، اپنے دماغ کو خدا کے لیے کھول دو، آپ کے دماغ میں مختلف آئیڈیا آئیں گے، ان میں سے ایک آئیڈیا ہوگا جس کے بارے میں خدا چاہے گا کہ آپ اسے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جوڈی نے جو سنا اس پر یقین کر لیا، چنانچہ اس نے جائیداد کی خرید و فروخت کے کاروبار میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کاروبار میں داخل ہونے کا اس سے برا وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ ناکام ہو گئی۔ وہ بڑی آسانی سے حوصلہ ہار سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا اگلا آئیڈیا یہ تھا کہ وہ بچیوں کو ان کے جائے پیدائش پر لے جائے تاکہ وہ اپنے ورثے سے آگاہ ہو سکے۔ اس نے اتنے ڈالر جمع کیے جن سے اپنا اور اپنی بچیوں کا اسباب باندھ سکے اور وہاں واپس جا سکے جہاں بچیاں پیدا ہوئی تھی، یعنی ہوائی پہنچ کر وہ چاہتی تھی کہ وہاں کا مقامی آرام دہ اور ڈھیلا ڈھالا لباس مومو پہنے، لیکن یہ بھی چاہتی تھی کہ لباس ایسا ہو کہ دوسرے مواقع پر بھی پہنا جا سکے۔ ایسا مومو کو تلاش کرتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ وہاں ایک ہی سائز کے سلے مومو بکتے ہیں، سب پر ہوائی کا ایک جیسا پرنٹ تھا اور ڈیزائن میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ہوائی کے پرنٹ شدہ کپڑے سے بنے ہوئے تھے، اس لیے ایسی سماجی تقریبات کے لیے موزوں نہیں تھے جو اپنی روح میں خاص ہوائی کے ہو۔ اسے اچانک وہ سبق یاد آ گیا جو امکانات دیکھنے والی سوچ کے میں سیکھا گیا تھا۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ کسی ضرورت کو تلاش کرو اور اسے پورا کرو۔ جوڈی نے ایک ایسی ضرورت دیکھی اور اسے پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کچھ کپڑا خریدا جس پر ایک عام سا ڈیزائن تھا اور اس سے اپنے لیے ایسا مومو بنانا شروع کر دیا جس کے کناروں پر آرائشی جالر لگے ہوئے تھے۔ اس نے ناپ ایسا رکھا کہ لباس آرام دہ تو ہو مگر اتنا ڈھیلا نہ ہو کہ اس میں لائن اور ڈیزائن کا کوئی پتہ نہ چلے۔ لباس تیار ہوا تو بہت الگ نظر آتا تھا۔ مالک مکان کی بیوی کو جوڈی کا مومو بہت پسند آیا۔ اس نے پوچھا کیا ایک میرے لیے بھی بنا دو گے؟ جوڈی نے کہا کیوں نہیں، بڑی خوشی سے، میں تمہارا ناپ کب لے سکتی ہوں؟ اس نے کہا ناپ تمہارا مطلب ہے کہ یہ میرے ناپ کا سلے گا، ایک مومو میرے ناپ کا؟ جوڈی نے کہا بالکل، میں ہاتھ سے اپنی مرضی کا مومو سینے میں ماہر ہوں۔ آستینیں تمہارے بازو جتنے لمبی ہونی چاہیے، کاندھوں کی لمبائی چوڑائی تمہارے مطابق ہونی چاہیے۔ مومو کی سلائی اور ڈیزائن کا یہ بلا شبہ ایک بالکل نیا تصور تھا۔ جوڈی نے جب اپنی سیے ہوئے مومو کے بارے میں سوچا تو اسے یاد آیا کہ ہم نے اپنی امکانات دیکھنے والی سوچ کے لیکچروں میں سیکھا تھا۔ آپ 4 سوال پوچھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیا کامیاب ہوگا یا نہیں۔
پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قابل عمل ہے اور کیا یہ کسی اہم انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ جوڈی نے محسوس کیا کہ مومو بنانا انتہائی قابل عمل خیال ہے، کیونکہ یہ کسی بھی طرح کا جسم رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے موزوں ہوگا۔ موٹاپے کا شکار خواتین بڑی آسانی سے مومو کے اندر اپنا جسم چھپا سکتی ہیں۔ دوسرا سوال، کیا یہ کام خوبصورتی سے کیا جا سکتا ہے؟ جوڈی نے سوچا، ہاں، مومو میں فیشن کی بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ اسے ملک کے رسمی لباس کی طرح تہوں والی انداز دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال، کیا اس کام کو اتنے مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے بالکل الگ نظر آئے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر وہ ہوائی کا پرنٹ نہ استعمال کرے۔ اگر وہ ایسا کپڑا استعمال کرے جو ملک بھر میں مقبول ہے تو مومو صرف ہوائی کی تقریبات کے لیے محدود ہو کر نہیں رہ جائیں گے۔ اس نے چوتھا سوال پوچھا، کیا اس پر بہترین کی مہر لگ سکتی ہے اور جو کچھ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے اس سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ چوتھا سوال کا جواب بھی فوراً مل گیا، ہاں، یہ مومو نہ صرف قابل عمل، خوبصورت اور منفرد ہوگا بلکہ ہوائی میں اس وقت بکنے والے مومو سے خوبی، معیار اور سٹائل میں بھی آگے ہوگا۔ $100 اور اپنے اعتماد کے ساتھ اس نے کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جوڈی ہال نے حال ہی میں مجھے بتایا کہ ڈاکٹر شولر، میں نے 10 ماہ پہلے اپنا پہلا مومو بنایا تھا۔ آج میں ہر مہینے 123 ملبوسات تیار کر رہی ہوں۔ لیکن کیا تم پیسے بھی کما رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہیں ان کی ضرورت ہے، اس نے جواب دیا۔ یقین کریں، میں کما رہی ہوں۔ میں اپنی بالائی اخراجات تقریباً ختم کر کے پیسے کما رہی ہوں۔ میں ناپ لیتی ہوں، صرف 3 بنیادی قسم کا کپڑا خریدتی ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ میرے پاس کپڑے کا ڈھیر لگ جائے جو بک نہ رہا ہو۔ میں کپڑا اور ناپ ایک عورت کے حوالے کر دیتی ہوں جو اپنے گھر میں کپڑے کی کٹائی کرتی ہے۔ وہ ایک آزاد کانٹریکٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ میں کٹے ہوئے کپڑے لیتی ہوں اور گھر میں سلائی کرنے والی کئی عورتوں میں سے ایک کے سپرد کر دیتی ہوں۔ میرے ساتھ بالائی اخراجات کا مسئلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں ماہانہ 123 ملبوسات تیار کرنے والے کا پورا کاروبار کسی دفتر کے بغیر چلا رہی ہوں۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں ہی کام کر رہی ہوں۔ اس نے مزید کہا، مگر اب میرا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ ہم اگلے ہفتے نئے دفتر میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ 170 مربع فٹ کا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آیا، 117 فٹ! یہ تو 10x12 فٹ کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، مجھے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ کٹائی اور سلائی کرنے والے سب اپنے گھر میں کام کرتے ہیں۔ مجھے بالائی اخراجات اور فیکٹری چلانے کے خرچے نہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے تنخواہ کا خرچ نہیں اٹھانا پڑتا۔ میرے بالائی اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں نے پوچھا، کاروبار شروع کرنے کے لیے تو سرمایہ لگایا ہوگا، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میرے پاس واقعی $100 اور ایک آئیڈیا تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ اگر میں لوگوں کو ان کی پسند کا مومو سی کر دے رہی ہوں تو ان کے آرڈر کے ساتھ پیشگی ادائیگی کی توقع بھی کر سکتی ہوں۔ اسی رقم سے سرمایہ فراہم کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ڈاکٹر شولر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، اگر آپ کے پاس یقین ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اور میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں۔
हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी मनफी सोच है। जब मेरे दोस्तों ने देखा कि मेरे साथ 2 बच्चियां हैं और आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो वो परेशान हो गए कि हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं मलबूसात तैयार करने का कारोबार करने लगी हूँ और अपने ब्रांड के साथ अपने डिज़ाइन किए हुए मोमो बेचूंगी, तो वो मुझ पर हंसने लगे। उसने बड़े जोश से कहा, ये थे वो तबसरे जो मैंने सुने, मगर पता है क्या हुआ? मुझे होनोलुलु के एक बड़े कॉलेज की ग्रेजुएट क्लास की 200 लड़कियों के लिए मोमो बनाने का ऑर्डर मिला। ये रिवायत के सीनियर लड़कियां ग्रेजुएशन डे पर मोमो पहनती है। बहुत सालों से हवाई के एक कदीम इदारे से मोमो बनाने जा रहे थे, लेकिन वो मेरे फैशन और डिज़ाइन से और मेरे बनाए हुए लिबास के मायार से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपना पूरा ऑर्डर मेरे इदारे को दे दिया। उसने कहा कि मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं पूरे मुल्क में उनकी फ़रोख्त शुरू करूँगी। आखिर को बाकी लोगों ने मोमो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि कपड़ा और डिज़ाइन ठीक नहीं थे। लेकिन मैंने सीख लिया कि कौन सा आइडिया काम करता है और उस पर कैसे अमल करना है, और एक दिन मैं पूरे अमेरिका में ये बेच रही हूँ। डॉक्टर शुलर, आप जानते हैं कि ये क्या बेच रही है? वो लोग उन्हें मोमो नहीं कहेंगे, वो उन्हें जूडी मो कहेंगे। मैंने कहा, लेकिन जूडी, क्या इस दौरान तुमने इसके लिए खुसूसी तरबियत हासिल नहीं की? तुमने ड्रेस डिज़ाइन कहाँ सीखी? अरे नहीं, मैंने कभी ड्रेस डिज़ाइनिंग नहीं सीखी। मैंने किसी किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं सीखी। मैंने बस उसे अपने जिस्म के मुताबिक डिज़ाइन किया था। डॉक्टर शुलर, कभी मैं बहुत फरबा थी। मैंने 65 पाउंड वज़न कम किया था। मैंने फैसला किया कि मुझे ऐसा लिबास चाहिए जो मेरे जिस्म के मुताबिक हो और अच्छा लगता हो। मैंने उसे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक डिज़ाइन किया। अगर एक अकेली तलाक याफ्ता 2 बच्चियों की माँ, जिसके पास सरमाया भी नहीं था और कोई ख़ास तरबियत भी नहीं थी, एक नया तस्वर और एक नया प्रोडक्ट लेकर पूरी मार्केट में घुस सकती है और एक इंतहाई कामयाबी कारोबार इदारे की मालिकन बन सकती है। गालिबन आपके लिए भी मुमकिन होना चाहिए कि अपने लिए कारोबार का कोई मौका पैदा कर सके। ये तरीका काम करता है। मेरा यकीन करें, मुश्किलें गुजर जाती है, हौसले जीत जाते हैं।